سماج میں نوجوان مرد بھی ہیں اور نوجوان عورتیں بھی ہیں. ابھی چند دنوں قبل کئی میٹنگیں ہوئیں اس تعلق سے کہ مسلمان بچیوں میں اور خاص کر کے مسلمان بچوں میں، ان دونوں میں ارتداد کا فتنہ یہ زور پکڑ رہا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اپنی تہذیب، اپنے تعلیم اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے وہ دوسروں کے دین کو اپنانے کے اوپر مجبور ہو رہے ہیں. کیا اور خاص طور پہ غور کیجئے گا، خاص طور پہ مسلم بچیاں جو کالج کے اندر پڑھنے والی ہیں وہ خاص طور پہ اس فتنے کا شکار ہو رہی ہیں. لوگوں نے غور بہت کیا لیکن فتنے کی جو اصل وجہ ہے اس وجہ کے اوپر توجہ نہیں دی. دیکھیے نتیجہ یہ ہے یا سبب یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر، مسلم نوجوانوں میں تعلیم کا جذبہ آج بہت کم ہے، بہت کم ہے. بہت محنت کر کے بھی اگر وہ نمبر لاتا ہے تو 55, 60, 70 کے اندر اس کا پرسنٹیج سمٹ جاتا ہے اور اسی میں وہ خوش ہے. مسلم بچیاں تیز ہوتی ہیں، اپنا وقت لگاتی ہیں پڑھنے میں اور وہ محنت کر کے 90 اور 90 سے اوپر نمبر لے کر آتی ہیں. ان کو کسی بڑے کالج میں داخلہ ملتا ہے اور جس کالج میں وہ جاتی ہیں پڑھنے کے لیے اس کالج میں مسلم نوجوانوں کی تعداد 0 کے برابر ہوتی ہے. لہذا تہذیب اور تمدن کا گہوارہ ہم نے ان کو یہاں نیچے سے دیا نہیں ہے، بیس ان کی ہم نے مضبوط کی نہیں ہے، تعلیم کے بارے میں یا توحید کے بارے میں ان کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو سمجھنا کیا ہے، یا جس دین کے آپ ماننے والے ہیں اس دین کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کس شریعت کے ماننے والے ہیں، شریعت کی پابندی کیا ہے، یہ ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے. جب وہ اس کالج میں جاتی ہے یہاں سے نکل کر کے تو وہ اپنی دنیا وہاں الگ پاتی ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیس کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے تو اس کمزور بنیاد کے اوپر عقیدے کی جو ٹمٹماتی ہوئی تھوڑی بہت لو ہے ہوا کے 1-2 تھپیڑے سے وہ بجھ جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے اور پھر اس کو جو جدھر چاہتا ہے ادھر گھماتا ہے. یہ ایک بڑا سبب ہے جو آج نوجوانوں میں بگاڑ اور فساد کے سببوں میں سے ایک سبب ہے. دوسرا سبب یہ ہے میرے بھائیوں، سماج کی بات کی زندگی اس عنوان پر تیلگو زبان میں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. کسی عربی شاعر نے کہا لو کان فی الدنیا بقاء لما بات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وفات نہیں پاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی افضل شخصیت، معزز شخصیت اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہ رہی تو پھر میں اور آپ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی تیاری اس دنیا میں کر لیتا ہے. موت کی بعد کی زندگی کا توشہ اس دنیا کی زندگی میں ہی تیار کر لیتا ہے اور بڑا بیوقوف نادان انسان ہے جو بس امیدوں پر زندگی گزار لیتا ہے، آج کل کل پرسوں اس طرح کہتے کہتے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. تو بہرحال آپ سبھی حضرات موت کے متعلق اور موت کے بعد کی زندگی کے اس عنوان پر تیلگو زبان میں بہت ساری باتیں سن رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو موت کی تیاری عمل کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اردو زبان میں 2 تقریریں ہوں گی. پہلی تقریر مولانا ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے کرنے والے ہیں. ان کا عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب. نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب کیا ہے؟ اس موضوع پر انشاءاللہ مولانا ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ لفظ فرمائیں گے. میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ آج کے اس پررونق بزم میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا مکلف یا جس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب۔ انشاءاللہ جو وقت مقرر ہے اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نوجوان سماج اور سوسائٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر اس میں خرابی یا خلل پیدا ہو جائے، نوجوان بگاڑ، انحراف اور فساد کے شکار ہو جائیں تو پھر اس سماج اور سوسائٹی کے اندر خیر باقی نہیں رہتا، اس سماج کو ڈوبنے سے، اس کو ختم ہو جانے سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہذا سماج کے اندر یہ جو طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ، اس کو درست رہنا اور اس کو صحیح رہنا سماج کی بقا کے لیے اور اس کو دنیا کے اندر باقی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے تخلیق کردہ سایوں میں سے ایک سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہوگا۔ جوانی کا خصوصاً یا خاص طور پہ ذکر کرنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جوانی عام طور پہ بھٹکنے کا، یا جوانی میں جب انسان ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ فتنے میں، فساد میں مبتلا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ خون گرم ہوتا ہے، تجربات نہیں ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان برائیوں کے اندر پڑ جانے کا زیادہ خطرہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ وقت جب انسان اپنے آپ کو سنبھال لے گیا، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے لگا لیا اور اپنی جوانی کو بچا کر کے اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کیا، تو اللہ تعالی نے ایسے نوجوانوں کے لیے عظیم خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنائی، کہا کہ وہ 7 لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جگہ دے گا اپنے تخلیق کردہ سایوں میں سے ایک سائے میں، تو
اس میں ایک کون ہوگا؟ وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بگاڑ اور انحراف، صحیح راستے سے ہٹ جانا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو ان تمام اسباب کو اگر جمع کیجئے گا تو سب ایک پوائنٹ اور ایک نقطے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے علم سے دوری، علم دین سے دوری۔ اور علم دین نام کس کا ہے؟ تو علم دین نام ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کا، علم دین نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اور علم دین نام ہے فہم سلف کا، فہم صحابہ کا۔ نوجوان یکسر آج اللہ رب العالمین کی کتاب سے، قرآن مجید سے دور ہیں، اور یہ بھٹکنے کے اسباب آپ دیکھیے۔ شیطان ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے اس نے دشمنی کی ٹھان رکھی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے اس نے یہ چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر تو نے مجھ کو اپنے دربار سے بھگا دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ کیوں بیٹھوں گا؟ غور کیجئے، اس لیے بیٹھوں گا تاکہ اس کے اوپر چلنے والے لوگوں کو، مستقیم لوگوں کو میں بھٹکا سکوں اور تیرے راستے سے الگ کر سکوں۔ اور یہی وجہ ہے، اس دونوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا، اور 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب قرار دیا، اور سورہ فاتحہ کے 7 آیتوں میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے رکھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، صراط مستقیم کے اوپر چلا دے، کیونکہ شیطان نے وعدہ ادھر کیا ہوا ہے کہ تو نے اگر مجھ کو گمراہ کیا تو میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکانے کے لیے، ان کو ورگلانے کے لیے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کے اوپر شیطان ہے، اور صراط مستقیم کے اوپر چل کر کے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ غور کیجیے، ایسے اس موقع پر جو صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہے، چلنے والا ہے، اس کو کتنی ہوشیاری کے ساتھ چلنا چاہیے، اور کس طرح سے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا اندازہ وہ خود لگا لے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دشمن ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جس کو آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، قرآن نے کہا کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کے قبیلے تم کو دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر دیکھا ہوا دشمن کس طرح سے حملہ کر رہا ہے، کہاں سے حملہ کر رہا ہے، اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہو سکتا، اور وہ شیطان کے چنگل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، شیطان کے چنگل سے بچنے کا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، وہ طریقہ ہے قرآن مجید کا راستہ، اور وہ طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ۔ اور یہ چیزیں حاصل اس وقت ہوں گی جب آدمی علم سے لگا ہوا ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ جب تک امت کتاب و سنت سے لگی رہی، کتاب و سنت کو اپنے عمل کا میدان انہوں نے بنا کر کے رکھا، اور کتاب و سنت کے حکموں کے اوپر عمل کیا، تب تک امت کا ستارہ عروج کے اوپر رہا، بلندی کے اوپر رہا۔ لیکن جیسے انہوں نے تعلیمات نبوی کو فراموش کیا، اللہ رب العالمین کے کتاب کو پشے پشت ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ذلت اور پستی ان کا مقدر بن گئی۔ اور اس کو جاننے کے لیے ایک تاریخی بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔
ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ بگاڑ اور فساد کے اسباب کو ہم تلاش رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہوا کیا یہ جاننا ضروری ہے۔ اب غور کیجئے، انگریز کے اس ملک میں آنے سے قبل یہاں حکومت ہماری تھی، اور اس وقت تعلیم کی کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ عصری تعلیم ہے۔ اتالیق مقرر ہوتے تھے، اساتذہ مقرر ہوتے تھے، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے کوئی کسی کتاب کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی کتاب کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، فرق کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب انگریز اس ملک میں آیا تو سب سے پہلی تفریق اس نے یہ ڈالی کہ دین کے تعلیم کو الگ کیا اور عصری تعلیم کو الگ کیا، اور یورپ کی چکا چوند میں اور وہاں کی زیب و زینت کے چیزوں کو ہمارے سامنے سجا کر کے سنوار کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اس کے چنگل میں گرفتار ہو کر کے ان کے حربے کو نہ سمجھ کر کے اپنی کتاب کو، قرآن مجید کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تعلیمات کو ہم نے حقیر جاننا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مشنری اسکولوں کا دور شروع ہوا، کھولے گئے اسکول، اور ان اسکولوں کے اندر غور کیجئے گا، بگاڑ اور فساد کے اسباب کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ سبجیکٹ متعین کیے گئے، انگلش سکھانے اور پڑھانے کے نام پر کتابیں بنائی گئیں، اور آج بھی وہ کتابیں سلیبس کے اندر موجود ہے، اور ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں اسکولوں کے اندر۔ ان کے کتاب میں ہے، ایک چیپٹر ہے سنڈریلا۔ کیا ہے وہ؟ 3 سال کی ایک بچی ہے جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دھوکہ دے کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یعنی جہاں ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، گھر سے نکلتے وقت ان کی ماں نے ان کے دامن کے اندر چند اشرفیاں سل دی تھیں، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، اپنا دامن اٹھا کر کے دکھا دیا، کہا کہ یہ اشرفیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، جبکہ تعلیم کے نام پر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو جھوٹ بولنا سکھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بچہ یہاں سے پڑھ کر نکلا تو ہم اپنا کاروبار بیچ کر کے، اپنی زمین بیچ کر کے ہم اس کو کسی بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس کے دماغ میں بچپنے سے یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ گارجین کو جھوٹ بول کر کے دھوکہ دینا یہ لائف اسٹائل ہے، یہ جینے کا سلیقہ ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ یہاں سے جا کے وہ آپ کے پیسوں سے کیا کر رہا ہے؟ جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہو، تو کہتا ہے میں فلاں لائبریری میں ہوں، فلاں جگہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہوں، لیکن وہ کر کیا رہا ہے اس کا اندازہ اور شعور آپ کو نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلیم آپ نے اس کو بچپنے سے دی ہے کہ گارجین کو جھوٹ بول کر کے دھوکہ دینا یہ زندگی ہے، یہ لائف اسٹائل ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا، غور کیجئے گا، سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا، اور جس جھوٹ کو ہمارے نوجوانوں نے تسلیم کیا، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا، یہ دور ہے ایجادات کا، تو جس کی ایجاد ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لائف اسٹائل، اس کے جینے کا سلیقہ بھی ہم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی جھوٹ بولا گیا ہے تو یہی وہ جھوٹ ہے، یہی جھوٹ ہے۔ اب غور کیجئے، تہذیب اور تمدن یہ تعلیم سے آتی ہے، ٹیکنالوجی سے کبھی بھی نہیں آتی، ورنہ اس کی ایک مثال آپ لیجئے، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی بھی گھر یہاں ایسا نہیں ہوگا جہاں جاپان کی کوئی ایجاد موجود نہ ہو، کم سے کم ایک کیسٹ تو ہوگی سونی کی، جو جاپان کی کمپنی ہے،
اس کی ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو کیا ہم لوگوں نے جاپانیوں کی طرح سے گھٹنے ٹیک کر کے چائے پینا سیکھ لیا؟ کیا ان کی طرح سے ہم نے خودکشی کرنی سیکھ لی؟ یا ان کی طرح سے ہم نے اوڑا کیری سیکھ لی؟ غور کیجئے. اور جس یورپ کا تہذیب ہم اپناتے ہیں وہ ہم سے کیا بیچتا ہے؟ وہ ہم سے وہ ہتھیار بیچتا ہے کہ جن میں سے ہم اکثر لوگ ان ہتھیاروں کو چلانا تو دور کی بات دیکھے تک نہیں ہوں گے. تو اس کی تہذیب ہم کیسے اپنا رہے ہیں؟ تہذیب کا تعلق ٹیکنالوجی سے کبھی بھی نہیں ہے، اس کا تعلق علم سے ہے. اور غور کیجئے گا کہ جب ہندوستان میں یہ گورا آیا، انگریز آیا، تو اس نے سب سے پہلے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی دولت سے محبت تھی، یہاں کے ساز و سامان سے محبت تھی، یہاں اس کو اس حکومت سے نفرت تھی جو حکومت یہاں قائم تھی، جس کے ہاتھ میں یہاں کی سرزمین تھی، اور اس کو اس نے ختم کیا. یہاں سے تہذیب، ورنہ وہ دور آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں علم حدیث کے اوپر اور علم قرآن کے اوپر جو کام یہاں سے ہوا ہے وہ اس زمانے میں کسی اور دوسری جگہ میں نہیں ہوا. آج جیسے ہم لوگ یہاں سے سفر کر کے سعودی عرب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، سعودی عرب سے لوگ دلی میں آ کر کے محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا زانو تلمس طے کرتے تھے اور اس کو فخر سمجھتے تھے. غور کیجئے آپ، یہ وہ زمانہ تھا. اب نوجوانوں کے درمیان بگاڑ اور فساد کے اسباب میں میرے بھائیوں تعلیم کا ناقص نظام، ہم نے اپنے اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو اپنے نوجوانوں تک پہنچانا ہم نے چھوڑ دیا. اور پھر ایک بات یہ ہوئی، دوسری چیز، کہ اگر کوئی تعلیم حاصل بھی کر رہا ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہے. وہ کیسے؟ غور کیجیے. وہ اس وجہ سے یا وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ پہلے ہی اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن یہ سیٹ جو ہے یہ سیٹ تمہیں ملے گی نہیں اس لیے کہ تم مسلمان ہو. غلط ہے یہ نظریہ، کیونکہ اگر احساس کمتری کا شکار اس کو سب سے پہلے بنا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تعلیم تم حاصل تو کر رہے ہو لیکن اس مقام کے اوپر تم نہیں پہنچ سکتے ہو، تو یہ چیز شروع سے اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش اتنی نہیں کرتا جتنی اس کو کرنی چاہیے. دوسری چیز، بگاڑ اور فساد کے اسباب. اب دیکھ لیجئے کہ ہمارا ناقص دعوتی نظام ہے. دعوت کے معاملے میں جو پیغامات، دینی پیغامات نوجوانوں تک لے کر کے ہم کو پہنچنا چاہیے یا جانا چاہیے، اس میں بھی ہم کمزور اور ناقص ہیں. وہاں تک ہم پورے طور پہ اپیل نہیں کر سکتے، یا ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، یہ معاملہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال دیکھیے. مثال یہ ہے کہ اگر سماج اور سوسائٹی میں کوئی نوجوان منحرف ہو گیا، اسلامی اقدار کو اس نے چھوڑ دیا یا فراموش کر دیا، تو سماج اور سوسائٹی میں لوگ اس کو گرے ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ تربیت کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اب غور کیجئے، ایک مثال دیتا ہوں اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مجلس میں موجود ہیں. کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، یہ سب موجود ہیں. ایک نوجوان آیا چل کر کے مجلس میں اور کہا کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، میں زناکاری کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی اجازت مجھے دیجیے. غور کیجئے آپ، یعنی یہ وہ جملہ ہے جو آدمی تنہائی میں بولنے میں بھی ایک مرتبہ خوف کھاتا ہے. چہ جائے کہ صحابہ کرام کی تعداد موجود ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور وہاں پہ آ کر کے ایک نوجوان اس طرح کھلا
اجازت طلب کر رہا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجلس سے بھگا دیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کے ڈانٹا؟ کیا آپ نے اس کو یہ کہا کہ تم کو تہذیب نہیں ہے، تم کو طریقہ نہیں ہے، تم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ کہا نہیں کہا آپ نے. آپ نے اس کو اپنے سے قریب بلایا، کہا آج سماج اور سوسائٹی میں ایسے ہمدرد لوگوں کی ضرورت ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نوجوانوں کے ساتھ ہمدردی کریں، ہمدردی کرنے والے لوگ ہوں، ان کے حالات کو سمجھیں، ان کی ذہنیت کو، ان کی مینٹلٹی کو پڑھنے کی کوشش کریں. قریب بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ دیکھو یہ جو برائی کی اجازت تم ہم سے طلب کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا اپنی بہن کے ساتھ یہ پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو جذبات اس کے امڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبات کو کا گلا گھونٹ دیا، وہیں پہ دبا دیا. کہتے ہیں ابن قیم کہ یہ معاملہ اس نوجوان کا اس طرح سے تھا کہ وہ اپنی اس روش سے اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا بھی خیال نہیں رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی خیال نہیں رہا. کھل کر کے اس نے اپنے جذبات کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا. تو کہا جب بیماری اتنی آخری حد کو پہنچ چکی تھی تو اس کا علاج بھی بہت آخری حد پہ جا کر کرنا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں. کہا لوگ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ان کے ماں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے، ان کی بہن کے اوپر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے. تو جب لوگوں کے بارے میں، تم اپنے بارے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تو لوگوں کے بارے میں یہ معاملہ تم کیسے چاہتے ہو؟ چنانچہ وہ نوجوان وہیں پر نرم پڑ گیا اور جو اس کے جذبات تھے، اس کے جو برے احساسات تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ختم کر دیا. چنانچہ میرے بھائیوں، یہ تربیت کا پہلو ہے جو آج کے اس دور میں خاص طور پر سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، جو سماج کے علماء ہیں، جو سماج کے بزرگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ تربیت کے اس پہلو کو لازم پکڑیں اور اس ذریعے سے، اس راستے سے آ کر کے نوجوانوں کی اصلاح کریں. یہاں پہ دیکھیے سماج میں نوجوان مرد بھی ہیں اور نوجوان عورتیں بھی ہیں. ابھی چند دنوں قبل کئی میٹنگیں ہوئیں اس تعلق سے کہ مسلمان بچیوں میں اور خاص کر کے مسلمان بچوں میں، ان دونوں میں ارتداد کا فتنہ یہ زور پکڑ رہا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اپنی تہذیب، اپنے تعلیم اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے وہ دوسروں کے دین کو اپنانے کے اوپر مجبور ہو رہے ہیں. کیا؟ اور خاص طور پہ غور کیجئے گا، خاص طور پہ مسلم بچیاں جو کالج کے اندر پڑھنے والی ہیں وہ خاص طور پہ اس فتنے کا شکار ہو رہی ہیں. لوگوں نے غور بہت کیا لیکن فتنے کی جو اصل وجہ ہے اس وجہ کے اوپر توجہ نہیں دی. دیکھیے نتیجہ یہ ہے یا سبب یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر، مسلم نوجوانوں میں تعلیم کا جذبہ آج بہت کم ہے، بہت کم ہے. بہت محنت کر کے بھی اگر وہ نمبر لاتا ہے تو 55, 60, 70 کے اندر اس کا پرسنٹیج سمٹ جاتا ہے اور اسی میں وہ خوش ہے. مسلم بچیاں تیز ہوتی ہیں، اپنا وقت لگاتی ہیں پڑھنے میں اور وہ محنت کر کے 90 اور 90 سے اوپر نمبر لے کر آتی ہیں. ان کو کسی بڑے کالج میں داخلہ ملتا ہے اور جس کالج میں وہ جاتی ہیں پڑھنے کے لیے اس کالج میں مسلم نوجوانوں کی تعداد 0 کے برابر ہوتی ہے. لہذا تہذیب اور تمدن کا گہوارہ ہم نے ان کو یہاں نیچے سے دیا نہیں ہے، بیس ان کی ہم نے مضبوط کی نہیں ہے، تعلیم کے بارے میں یا توحید کے بارے میں ان کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو سمجھنا کیا ہے،
یا جس دین کے آپ ماننے والے ہیں اس دین کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ آپ کس شریعت کے ماننے والے ہیں؟ شریعت کی پابندی کیا ہے؟ یہ ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس کالج میں جاتی ہے یہاں سے نکل کر کے تو وہ اپنی دنیا وہاں الگ پاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیس کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، تو اس کمزور بنیاد کے اوپر عقیدے کی جو ٹمٹماتی ہوئی تھوڑی بہت لو ہے، ہوا کے ایک دو تھپیڑے سے وہ بجھ جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو جو جدھر چاہتا ہے ادھر گھماتا ہے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے جو آج نوجوانوں میں بگاڑ اور فساد کے سببوں میں سے ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے میرے بھائیوں، سماج اور سوسائٹی کے اندر جو گارجینوں کی مجبوری بھی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے۔ آج ایک نوجوان کے سامنے اگر کوئی عورت یا کوئی بچی، مسلم بچی برقع لگا کر کے، غور کیجئے، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے تو نوجوان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا کرتا ہے؟ اس کو رکواتا ہے، اتر کر کے پوچھتا ہے کون ہے، کس طرح سے ہے، خبرگیری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ضرور کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یقیناً یہ غیرت کی بات ہے، لیکن اس وقت اس نوجوان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب کسی غریب کی بچی کی شادی کے لیے اسی نوجوان کا باپ اس لڑکی کے باپ سے کروڑوں روپے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے مانگ رہا ہوتا ہے، تو نوجوان کی وہ غیرت کہاں مر جاتی ہے بتائیے؟ اب معلوم ہے گارجین کو بھی کہ ہم کو اپنی بچی شادی کرنے کے لیے میرے پاس، جبکہ یہ عذر نہیں ہو سکتا ہے، باوجود اس کے جب وہ جان رہی ہے کہ کوئی اچھا دولہا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میرے لیے کسی اچھے شوہر کا یا بڑے شوہر کا، پڑھے لکھے شوہر کا انتظام میرا باپ کر سکے۔ یہ ریٹ جو میں بتا رہا ہوں 10 لاکھ 20 لاکھ یہ عام لوگوں کا ہے، اگر ڈاکٹر انجینئر ہو تو اس کی قیمت اور لگتی ہے، اوپر تک لگتی ہے، LKG UKG سے اس کے باپ نے جو اس کے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے اس کو سود سمیت جوڑ کر کے لڑکی کے باپ سے وصول کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بات کہیے بھائی، سماج میں یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو جب مالدار ہے کوئی تو وہ کر لے رہا، لیکن جو غریب ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ اسباب بگاڑ کے یا ارتداد کے یا فتنوں میں پڑنے کے سببوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ سماج کے اندر جو اس طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں اور موجود ہیں، میرے بھائیوں ان برائیوں کے خاتمے کی ضرورت ہے، ان کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ برائیاں مٹیں گی اور جب یہ برائیاں ختم ہوں گی تو ہمارا سماج امن و امان کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، نوجوانوں کی نمازوں سے دوری، مسجد سے لگتے نہیں ہیں، علماء سے نہیں لگتے ہیں، درس میں بیٹھنے کے لیے اگر کہیے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تو اٹھ کر جانے والوں میں سے اکثر کی تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ جا کہاں رہا ہے وہ اٹھ کر؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے اور آپ سڑکوں کے اوپر نکل جائیے، گلیوں کے اوپر نکل جائیے، سارے کے سارے نوجوان لائن سے بیٹھ کر کے موبائل کھیل رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ تعلیم جو مسجد سے ان کو ملنی چاہیے، وہ تعلیم جو کتاب و سنت کے ذریعے سے ان کو ملنی چاہیے، وہ تعلیم ہم ان کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ لہذا ان کی ذہن کے اندر کچھ سیکھنے کی جو خلش ہے، وہ خلش آج پوری ہو رہی ہے موبائل کے ذریعے سے، وہ خلش آج پوری ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، وہ خلش آج پوری ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اور میڈیا میں کیا کچھ دکھایا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا، ہم کو بھی ہوگا۔ جب ان نوجوانوں کو پکڑ کر علماء سے لگائیں گے اور علماء ان کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے استعمال کی ساری چیزیں بھی مسلمان ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی کفر کا شائبہ
نہیں ہونا چاہیے تو وہ نوجوان ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب غور کیجئے، ہم نے اپنے اپنے گھروں میں موبائل کا فتنہ عام کیا، نوجوانوں کے ہاتھ میں پڑھنے کے نام پہ، پڑھانے کے نام پہ نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے۔ تنہائی میں ان کا وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اس سے ہم غافل ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں نوجوان یہ جان لیں، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ رب العالمین کے پاس لے کر کے آئیں گے، پہاڑ نیکیوں کا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ جب لوگوں کی مجلس میں ہیں تو بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن جیسے مجلس سے باہر نکلے ویسے ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کے اندر یہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ وقت ہمارا ہو رہا ہے، دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہی ہمارے اس خطبے کا خلاصہ اور پیغام ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، نوجوان ہیں، تو ابھی کھیلنے کھانے کے عمر ہیں، اڑنے کا وقت ہے، ابھی اڑ لینے دیجئے، جب موقع ملے گا عبادت کی تو پھر ہم عبادت کا تو ہم پھر مسجد سے لگ جائیں گے، ہم بھی عبادت کریں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کی نصیحت کے لیے ایک پتلی کتاب ہے، لکھتے ہیں، غور کیجئے، ہر نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتفق العلماء قاطبتاً، پوری دنیا کے عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، کس بات پر؟ علی ان الموت، کہ موت لیس لہ سبب معین، اس کے لیے کوئی سبب متعین نہیں ہے، ولا عمر معین، کوئی عمر متعین نہیں ہے، ولا زمن معین، کوئی زمانہ بھی متعین نہیں ہے، یأتیکم بغتہ، اچانک تمہارے پاس آئے گی، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کون جانتا ہے جو آج کا جوان ہے وہ کل بوڑھا بھی ہو جائے گا اور کل اس کو عبادت کا موقع بھی مل جائے گا۔ اور اس کے بعد شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ بتاؤ اس دنیا کے اندر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے یا بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے؟ بولیے بھائی، نوجوان زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں یا بوڑھے زیادہ نظر آتے ہیں؟ کون نظر آتا ہے؟ نوجوان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آپ جس بوڑھے ہونے کے انتظار میں ہیں عبادت کریں گے، وہ موقع آپ کو ملے گا ہی نہیں ملے گا کہ اس سے پہلے ہی آپ کی روح قبض کر لی جائے گی، یہ کس کو پتا ہے؟ اور اس کے بعد شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان اس کے دل میں برائی کا خدشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے۔ کہا دیکھیے، اب غور کیجئے، بہت لمبا میں واقعے میں آپ کو نہیں لے جاتا، جو ہمارے مطلب کی چیز ہے اسی کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دروازے سب بند ہیں، برائی کے اسباب مہیا ہیں، جو برائی کی طرف بلا رہی ہے وہ وقت کے گورنر کی اہلیہ ہے، کہیں کوئی پتہ چلنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ باوجود اس کے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ ارادہ کر چکی تھی، یوسف بھی ارادہ کر لیتے، اگر اللہ رب العالمین کے برہان کو نہ دیکھتے، دلیل کو نہ دیکھتے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ دلیل کیا ہے؟
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن کے اندر اس وقت پیدا ہوئی تھی. کہا کہ دلیل یہ تھی کہ اگر اس وقت ان بند کمرے کے اندر جہاں دروازے بند ہیں اگر اس عورت کے ساتھ میں اس طرح سے پیش آتا ہوں، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ پہلی دلیل تھی. اور دوسری دلیل یہ تھی کہ میرے والد نبی ہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں. لوگ کیا سمجھیں گے کہ نبی کا بیٹا ہو کر کے اس برائی کے اندر مبتلا ہو گیا، ملوث ہو گیا. کہا کوئی بھی نوجوان وہ برائی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا جواب دے گا. ایک اور دوسری چیز کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کے بارے میں سوچے، اپنے سماج اور سوسائٹی کے بارے میں سوچے کہ کل لوگ اس کو کیا کہیں گے، اس کے گھر والوں کو کیا کہیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا جواب دے گا. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ وہ سماج اور سوسائٹی کے اندر اس کا مقام یا اس کا مرتبہ کیا رہے گا. یہ دو چیزوں کو سوچے. یہ اللہ رب العالمین کی برہان ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے برائیوں کو اس سے صرف کر دے گا، برائیوں کو اس سے دور کر دے گا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے آج نوجوانوں کے تعلق سے جو فکر مندی ہمارے سماج کے اندر ہونی چاہیے تھی اس کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. چنانچہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ مساجد کے اندر دروس کو عام کیا جائے، مسجد میں مکتب کا قیام کیا جائے اور صبح و شام مکتب کے اندر اپنے نونہالوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جائے. توحید کے تعلیم کو ان کے سینوں کے اندر راسخ کیا جائے. یہ اس بات کی قدر و قیمت ان کو سمجھائی جائے کہ وہ جس دین، جس شریعت کو ماننے والے ہیں اس شریعت کا مقام کیا ہے، جس نبی کو وہ ماننے والے ہیں اس نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ چیزیں جب ان کے دلوں کے اندر آ جائیں گی، راسخ ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ آگے چل کر کے آنے والے جو فتنے ہوں گے وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.